اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے سارے بریلوی علماء کے لیے ادھار ہے، مرے ہوئے زندہ آنے والے سب کو اکٹھا کرو روحانی طور پہ، اس کا جواب ریکارڈ کرواؤ۔ زندہ مردہ کوئی بریلوی جواب دیں، اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے۔ یہ دجال ہے، اس وقت کا جھوٹا جہلمی دجال ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، چھٹا عقیدہ کیا ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ جناب علی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ دادا جو بھی ہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے چل کے حضرت اسماء اور دیگر صحابیات اور صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک جمع کیے، اس سے پھر شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ تھا مسلم عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ۔ اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ موئے عطار کہ بدین چینل پر موئے عطار تقسیم ہو رہے ہیں، دجال دے کے تقسیم ہو رہے ہیں، اور جناب علی اسے جو ہے برکات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ شرک فی رسالہ ہو رہا ہے۔ آپ کا تو کلیم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، اس میں اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہاں آ گیا؟ اس میں اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہاں آ گیا؟ مجھے جواب دو، مجھے جواب دو، زندہ مردہ۔ بھائی عمران عطاری نے ایک مرتبہ بال تقسیم کیے، علماء نے تنقید کی کہ اس طرح نہ کریں، ہٹ گئے۔ اب جھوٹ کی تقسیم ہو رہے ہیں، بریلویوں کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے۔ بھائی اس دجال کو آپ سمجھیں۔ اچھا یہ ویڈیو آپ دیکھیں، پھر اس پر جو لعنتیں آپ نے بھیجنی ہے جہاں سے، وہ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ مسلم عقیدہ نمبر 6، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کافی لمبی آیت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ہماری ماں سیدہ ام سلمہ کے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایک ڈبیا کے اندر تھے، اور صحابہ کرام ان بالوں کی زیارت کرنے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ان بالوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں، شفا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ حضرت ابو بکر کا بال مبارک ہے، یہ حضرت عمر کا بال ہے، یہ حضرت عثمان کا، یہ حضرت علی کا۔ کوئی اس قسم کی کوئی لیگیسی امت میں نہیں چلی، تا وقت ہے کہ ہمارے ایکس مرشد باپا جانی میدان عمل میں اترے اور ان کے موئے عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ عطار یعنی انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے نا نعتوں میں، عطر فروش کو کہتے ہیں۔ باقاعدہ مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے موئے عطار تقسیم ہو رہے ہیں، باقاعدہ مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے موئے عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ کو مختصر میں نے دکھایا ہے، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو جہلمی دجال کی ویڈیو ہے، اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، بریلوی علماء بھاگنا نہیں، یہ ویڈیو ہے اس کی، اس میں چھٹا عقیدہ یہ ہے۔ بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو استاد سے بندہ محبت کرتا ہے۔ جہلمی دجال کہہ رہا ہے کہ اس دور کے حسین ہیں مولانا اسحاق، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں، میں اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو کہتا ہوں کہ اس دور کے وہ حسین تھے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں، میں اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو کہتا ہوں کہ اس دور کے وہ حسین تھے۔ تو امام حسین سے نہیں ملا دیا، کہتا ساری محبت نبی علیہ السلام سے، وہ تو ہے محبت، لیکن استاد کا بھی ادب کرنا ہے، پیر کا ادب کرنا ہے، ان سے ہی محبت ہوگی۔ اگر آپ استاد یا پیر سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے شرک فی الرسالہ کر دیا۔ تو یہ جہلمی دجال بھی شرک فی الرسالہ نہیں کر رہا۔ اس دور کے حسین مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسحاق کے ہم پر احسان ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے نبی علیہ السلام کے احسان نہیں ہے، جہلمی دجال مولانا اسحاق کے احسان ہے۔ یہ سن لیں آپ۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ اچھا مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں، اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں، اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، مولانا اسحاق کے احسان ہے اور نبی علیہ السلام کے احسان نہیں ہے۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، یہ نجدی ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ بریلیوں کے 12 عقیدے جناب انہوں نے پیروں کو نبیوں سے بڑھا دیا. جہلمی دجال کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ 2013 عام الحزن ہے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ان کے چچا فوت ہوئے, ان کے لیے عام الحزن تھا, میرے لیے بھی عام الحزن ہے کہ میرے 2 استاد جو ہے نا وہ فوت ہو گئے. یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کو. 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق کی وفات ہوئی تو زبیر علی زئی صاحب نے فون پہ علی نقوی صاحب کو کہا کہ یار یہ میرے شاگرد بھی مجھے بھیج رہے ہیں اس طرح کی باتیں, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, دیکھو یار کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے. یہی کہا. تو 1 مہینے کے بعد وہ قومے میں چلے گئے تھے اور 2-2.5 مہینے قومے میں رہ کے وہ فوت ہو گئے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں. میرے لیے عام الحزن کا سال ہے, غم والا. جیسے وہ نبی الاسلام کے لیے عام الحزن تھا نا, سیدہ خدیجہ کی وفات اور جناب ابی طالب کی وفات, 1 سال میں 2 شفیق آپ کے پشت پناہ فوت ہوئے. تو ہمارے لیے عام الحزن 2013 کا سال. اتنا حزن کر رہا ہے, اتنا ان کو دے رہا ہے. یہ شرک فی رسالہ نہیں ہو رہا کہ کہہ رہا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام سے لوگ محبت کرتے ہیں, یہ اپنے پیروں سے محبت کرنے لگے اس لیے شرک فی رسالہ کر دیا. تو کیا کر رہا ہے؟ یہ عام الحزن تو 2013 تیرے کے لیے کیسے بنا؟ تو دجال نکلا. تو بتانا یہ تھا اس دجال کو کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کہاں آ گیا. ایک شخص نے منہ اطار تقسیم کیے, وہ پھر ہٹ گیا, ان کو علماء نے کہا کہ رہنے دے, آپ ٹھیک ہو گیا. اب جناب علی وہ عقیدہ بنا لیا, پھر وہ اعلیٰ عقیدہ بنا دیا جو ابھی زندہ بھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں ایسے دجال کیا کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جہلمی دجال.